بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ درس میں آپ نے تقدیر کے تعلق سے بہت ہی اہم مسئلہ سمجھا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا اس کا کیا حکم ہے شرع میں، تقدیر کے متعلق کتنے مذہب ہیں، ان تمام مذہب کو بھی آپ نے سماعت فرمایا، ان کا کیا عقیدہ ہے، اور اس کا ہم نے رد بھی کیا، اس رد کو بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم، یعنی یہ پختہ کی گئی، مبرم کا معنی ہوتا ہے پختہ۔ تقدیر مبرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ فیصلہ ہوتا ہے، کسی صورت میں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تقدیر معلق یہ تعلیق سے بنا ہے، علق یعلق تعلیق، یعنی لٹکی ہوئی۔ کیا ہے؟ لٹکی ہوئی، اس کو بولتے معلق۔ کوئی چیز لٹکی معلق ہوتی ہے اس کو بولتے لٹکی ہوئی۔ جیسے یہ بلب کیا ہے؟ لٹکا ہوا ہے۔ معلق کا مطلب لٹکا ہوا۔ تقدیر معلق سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صحائف میں، یعنی رجسٹر میں لکھ کر دے دیتا ہے، رجسٹر میں لکھ کر دے دیتا ہے، مگر اس میں ایکورٹ بات نہیں ہوتی۔ ایکورٹ جانتے ہیں آپ؟ صحیح بات، رائٹ بات، درست بات اس میں نہیں ہوتی۔ مثلا مثال کے طور پر کہ فلاں شخص ایسا کرے گا، یعنی زید ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، زید ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، اور اگر ایسا کرے گا تو اس طرح ہوگا، یعنی اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اگر اس کے لیے فلاں بزرگ نے دعا کر دی تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر دعا نہیں کی گئی تو ناکام رہے گا۔ یہاں پر غور کریں تو اس میں کام کے کرنے یا نہ کرنے کو معلق کر دیا گیا ہے، کام کے کرنے کو یا نہ کرنے کو معلق کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اس لیے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق۔ تو کام اس میں لٹکا ہوا ہے کہ نہیں لٹکا ہوا ہے؟ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اس طرح کریں گے تو ویسا ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو معلق ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اس میں 2-3 آپشن ہوتے ہیں، 2-3 آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ دعا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس راستے سے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ فائنل رزلٹ جو ہے وہ لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ فائنل جو رزلٹ ہے کہ اس راستے سے جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس چیز کو کیا ہے؟ لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن فرشتوں کے پاس جو رجسٹر ہے اس میں فائنل رزلٹ معلق یعنی لٹکایا ہوا ہے۔ جو رجسٹر اللہ نے فرشتوں کو دیا اس میں کیا ہے؟ یہ چیز معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، یعنی کنفرم نہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ کنفرم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس سے جائے گا تو نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس راستے سے جائے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس راستے سے جائے، شاید اس راستے سے جائے۔ فیصلہ ایکورٹ نہیں ہوتا، فکس نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، رائٹ نہیں ہوتا۔ اور مبرم یہ کیا ہے؟
مبرم فیصلہ جو ہے لوح محفوظ میں، حقیقی فیصلہ، مبرم حقیقی فیصلہ یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. بات سمجھ میں؟ اور لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قلم کو. اس کو ہاں، پھر تختی بنائی. چلیے بات دوسری ہو جائے گی. تیسری قسم ہے، دو سمجھا آپ نے، تقدیر مبرم، تقدیر معلق. دو کی میں نے تفصیل بیان کر دی. اس کو مزید ایک دو مرتبہ پڑھنے سے یا سننے سے سمجھ میں نہیں آتی بات. ہاں، اسی لیے یہ ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے، آپ اس کو سنیے اور سمجھیے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، علم بہت ضروری چیز ہے. آج علم نہیں ہے تو تمام فتنے اٹھتے ہیں. تقدیر معلق شبیہ بمبرم، جو حقیقتاً معلق ہے مگر مبرم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. جو حقیقت میں کیا ہے؟ ہاں، حقیقتاً معلق ہے، حقیقتاً لٹکی ہوئی ہے، لیکن یہ مبرم کے ساتھ کچھ مشابہ ہوتا ہے، اس میں کچھ تشبہ پایا جاتا ہے، مشابہت رکھتی ہے. بات سمجھ میں؟ مشابہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ایک دوسرے کے جیسے لگنا. جیسے یہ جو ایک دوسرے کے مشابہ مطلب دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اسی کو کہتے ہیں مشابہ. جو بات نہ سمجھ میں آئے کہا کریے، ہاں، نہیں تو بعد میں پوچھ لیا کریے، نہیں تو ہمارا بولنا اور آپ نہیں سمجھے تو بیکار ہے سب. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں نا. یعنی اس میں فرشتوں کے جو رجسٹر میں ہے ایک چیز ہی لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. فرشتے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن علم الہی میں فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے. فرشتے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے. بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، عوام کو عوام کے انداز میں سمجھانا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن علم الہی میں فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اس پر مطلع نہیں فرماتا. یہ باتیں فرشتوں کو بھی، فرشتوں کے علم میں نہیں ہوتی. اب فرشتے منتظر ہوتے ہیں، انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ مثلا اس راستے سے یہ شخص جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ اسی راستے سے جاتا ہے اور بچ جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا اور رجسٹر میں جو لکھا ہے اس میں کچھ اور ہے. تو یہ حقیقتاً معلق ہے اور شبیہ و مبرم اس لیے ہے، مبرم کے مشابہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، یہاں پر دو چیزیں جمع ہو گئیں. مبرم میں کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز لکھی ہوتی ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ دو دو چیزیں پائی جا رہی ہیں. جو لکھا ہوا ہے نمبر ایک وہ، اور دوسرا جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ. دو بات جمع ہوئی کہ نہیں جمع ہوئی؟ ہاں، ویسے یہ حقیقتاً معلق ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ معلق ہے. اسے مبرم سے مشابہت اس لیے دی گئی کہ بظاہر اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، دو تین آپشنز نہیں ہیں. فرشتے سمجھتے کہ اس میں ایک چیز ہے، وہ اس کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر رجسٹر میں جو لکھا تھا کہ زید کی مریم سے شادی نہیں ہوگی، رجسٹر میں کیا لکھا تھا؟ زید کی شادی مریم سے نہیں ہوگی، لیکن شادی ہو گئی. اب فرشتے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کہ اس میں جھوٹ لکھ دیا گیا، یہ ایسی بات نہیں کہ اس میں جھوٹ لکھا گیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے علم و قدرت کا اظہار اور فرشتوں کو اپنی عاجزی کا احساس دلانا ہے. فرشتوں کو اپنی عاجزی کا احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا. بات سمجھ میں؟ وہ تو حاکم الحاکمین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اسی کے متعلق حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے جملہ معترضہ کے طور پر کچھ باتیں نوٹ فرمائی. جملہ معترضہ اعتراض کے طور پر کچھ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں سمجھانے کے لیے. اب آپ سمجھیں گے. وہ بالکل اطمینان سے بیٹھیے. تقدیر کی بحث ہے. تقدیر کی بحث یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین جو سب سے افضل ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد، ان کو اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا. اس میں زیادہ غور و فکر مت کرو. بات سمجھ میں آئی؟
تو کیا ہوگا؟ زیادہ غور و فکر کریں گے تو سائٹ سمجھ جائے گی. ہاں لیکن علم تو ہونا چاہیے. کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی اس طرح کی باتیں کرے. علل جلول آدمی تو بہت سے پائے جاتے ہیں. ہماری مسجد میں کیا ہر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ مسجد میں چور بھی آتا ہے. وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے نہیں آتا ہے, چوری کرنے کے ارادے سے آتا ہے. کچھ لوگ مسجد میں بظاہر آپ کو معلوم ہو کہ نماز پڑھنے آتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے فتنہ کرنے آتے ہیں. بہت سی ایسی مثالیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. چلو کوئی نہیں, مسجد میں گپ شپ کیا جائے. چلیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو احترام عطا فرمائے اور اس کی خشیت عطا فرمائے. وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے. مبرم حقیقی جو ہے بتایا نا 3 قسمیں نا, اس میں تبدیلی ناممکن ہے. اکابر محبوب خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے. اگر اللہ کے محبوب اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس خیال سے انہیں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہاں, واپس فرما دیتا ہے رب العالمین. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے کچھ باتیں آ رہی ہیں. ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کیا رحمت محضہ تھی. یعنی رحمت محضہ کا مطلب ہوتا ہے رحمت کے پیکر. یہ رحمت کے پیکر ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے حضور رحمت للعالمین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کا نام پاک ہی ابراہیم. ابراہیم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ابراہیم کا مطلب ہے اب رحیم. اب رحیم, اب مانے کیا ہوتا ہے؟ باپ, اور رحیم مانے مہربان. تو مانا کیا نکلے گا؟ مہربان باپ. میننگ کیا ہوگا اس کا؟ ابراہیم کا مہربان باپ. ان کافروں کے بارے میں اتنی سعی, یعنی سعی کا مطلب کیا ہے؟ چکر لگانا, کوشش کرنا. بات سمجھ آئی؟ ہاں, کسی کام میں جد و جہد کرنا, کوشش کرنا کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے. ان کا رب فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط, ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا ہے جو محبوبان خدا کو بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے. بات سمجھ آئی؟ ان کی کوئی مقبولیت, ان کی محبوبیت کو تسلیم نہیں کرتے رب العالمین کی بارگاہ میں, اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا. یعنی اللہ کے حضور کسی کی نہیں چل سکتی. حالانکہ ان کا رب ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. حدیث شریف میں ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں. عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے. ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں کیا ہے؟ تیزی ہے. بڑے جلالی تھے اور بلند آواز سے گفتگو. ان کے مزاج میں کیا ہے؟ تیزی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَا عَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ, ایسا ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا اگر میری ایک امت بھی کیا ہے؟ آگ میں ہو, یعنی جہنم میں ہو, تو اس وقت تک میں کیا ہے؟ راضی نہیں ہوں گا. تو قربان جائیے اپنے نبی, ہاں, حضور علیہ السلام کی کیا وارفتگی اور کس طرح امت کے لیے پیدا ہوتی ہی اور جاتے وقت بھی جو ہے ابھی آپ نے سماعت کیا تھا محرم کی تقریر میں کہ کس طرح فکر کرتے تھے حضور. لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں عشق ہی نہیں. حقیقت یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عشق عطا فرمائے. یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت, عزت و وجاہت ختم ہے. مسلمان ماں باپ کا بچہ, اب اس سب کا میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کس وجہ سے یہ
یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ ذکر فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جائے۔ خیر، یہ تو جملے معترضہ کے طور پر میں نے بیان کیا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور نفع دینے والی چیز، اور شیطان الانس کی خباثت کا دافع تھا یہ، جو اس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہیں، شیطانی تھنکنگ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز کیا تھی؟ دفع کرنے والی۔ اس کا رد ہوا کہ نہیں رد ہوا؟ اب سمجھیں گے آپ۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب جو ہے قضائے مبرم میں حقیقی تھا۔ یہ کیا تھا؟ ہاں، کہ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن هذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ یہ اٹل تھا یہ فیصلہ، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں اس کے محبوبوں کی بھی کوئی عزت و وجاہت نہیں ہے، جب ایک کچے بچے کی رب کی بارگاہ میں یہ فریاد ہے، وہ کس طرح جھگڑے گا؟ جیسے کوئی قرض دار سے قرض کے لیے کیا ہے تو رد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب اس چھوٹے بچے کی رب کی بارگاہ میں یہ فضیلت بیان کی گئی تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا کیا کہنا؟ ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے، یہ تو قضائے مبرم کے رد ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لیکن وہ کیا ہے؟ رد نہیں کی گئی، اور رب نے فرما دیا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، جو لوٹنے کا نہیں، جو واپس ہونے کا نہیں، جو ریٹرن نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو وہ کیا تھا؟ مبرم حقیقی تھا، اس میں کسی چیز کی تبدیلی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی ذرہ برابر۔ اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔ رسائی کا مطلب اکثر اولیاء کرام کو یہ چیز کیا ہے؟ پہنچتی، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ جو متوسط حالت میں ہیں، متوسط میں درمیانی نارمل حالت میں ہیں، جیسے صحف ملائکہ کے رجسٹر کے اعتبار سے مبرم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس تک اگر اکثر خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، اکثر خواص میں جو اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہیں، جیسے حضور غوث اعظم، حضور محبوب یزدانی، حضور محبوب الہی، یہ سب اس کے خاص بندے ہیں کہ نہیں بندے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صف میں کیا ہے؟ شامل فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ یہ دوسری والی جو قسم ہے جو قضائے معلق ہے، جو فرشتوں کو دی جاتی ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر مبرم معنی جو ہے، مبرم جو قضائے مبرم فرمایا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے مراد کیا ہے؟ قضائے معلق۔ اس میں وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں، بات سمجھا؟ یہ جب چیزیں معلوم ہوگی تو یہاں ارے وہ اللہ نے تو فرمایا کہ میں قضائے مبرم کو نہیں ڈالوں گا، اور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ تو نبی سے بھی بڑے ہوں گے کیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں، تو یہاں مبرم سے مراد قضائے معلق ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور خود یہ حدیث پاک میں کہ قضائے معلق اس کے محبوب بندوں کی دعا سے ٹال دیا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء رد القضاء بعد مبرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی۔ تو یہاں قضائے مبرم سے مراد کیا ہے؟ قضائے معلق، بات سمجھ گئے؟ ہاں، قضائے مبرم تو ٹل ہی نہیں سکتی، ہاں جیسے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کیا ہے؟ قضائے مبرم ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضور سے ہاں اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے، اللہ کے محبوبوں کی دعا سے
اس میں کچھ کیا ہے اونچ نیچ ہو سکتا ہے، لیکن موت آئے گی، کیونکہ وہ حقیقت ہے، حقیقی وعدہ ہے رب کا. بات سمجھ میں آئی؟ رب کا حقیقی وعدہ ہے موت کا آنا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. بے شک دعا ہے قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں پر کلام کرتے ہوئے حضور مجدد الفسانی الشیخ احمد سر ہندی علیہ رحمت و رضوان اپنے مکتوب امام ربانی میں فرماتے ہیں. مکتوب امام ربانی یہ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، حضرت مجدد الفسانی. اکبر انہی کے دور میں آیا تھا. بات سمجھ آئی؟ ہاں. کبھی ان کا تفصیلی واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی چلیے فرماتے ہیں یعنی جان لے، اس کا ٹرانسلیٹ یہاں پر فارسی میں ہے، وہ ٹرانسلیٹ سماعت فرمائیے. جان لے، جان لو اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے اے پیارے بھائی. قضا کی 2 قسمیں ہیں. انہوں نے قضا کی 2 قسمیں بتائی، ایک قضائے معلق، ایک قضائے مبرم. قضائے معلق یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے، تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے. بات سمجھ میں؟ جبکہ قضائے مبرم وہ ہے کہ جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس میں تبدیلی کا احتمال نہیں ہوتا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات بدلتی نہیں. جیسے اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو مزہ چکھنا ہے ہر نفس کو. تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور اللہ خود فرما رہا اپنے کلام کے بارے میں میرے یہاں کلام میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ قضائے مبرم کی مثال ہے. جبکہ قضائے معلق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. میرے پیر بزرگوار قدس سرہ فرماتے تھے، ان کے پیر کن کے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، کہ حضرت پیر سید محی الدین جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی نے اپنے بعض رسالوں میں تحریر کیا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں، مگر مجھے اختیار دیا گیا ہے. مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر چاہوں تو اس میں تصرف کروں. ان کی اس بات سے میرے پیر بزرگوار بہت تعجب کرتے تھے اور اس کو بعید جانتے ہیں. ان کے پیر جو ہیں اس بات کو بہت بعید جانتے تھے کہ یہ بہت دور کی بات ہے، مطلب مکمل کامل سمجھ لیجیے. اور یہ بات اس فقیر یعنی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے ذہن میں کافی عرصے تک رہی. ان کے پیر نے کہہ دیا کہ یہ بات ان کے ذہن میں کیا ہے گردش کرتی تھی. یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے مجھے بھی اس دولت عظمیٰ سے مشرف فرمایا. خود فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ کی دعا سے بھی قضائے مبرم میں تبدیلی ہو گئی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئے تو چنانچہ ایک دن میرے کسی دوست کے ساتھ حاکم وقت کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو میں نے اس کے دفاع کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے گریہ وزاری کی، مطلب رویا اللہ کی بارگاہ میں اور خوب خشوع و خضوع کیا. تو جانب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور کشف و الہام مجھے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ لوح محفوظ میں معلق نہیں کہ کسی چیز سے بآسانی ٹل جائے، کہ کسی چیز سے بآسانی کیا ہے ٹل جائے، رد و بدل ہو جائے. بس مجھے ایک قسم کی مایوسی ہوئی، تو میں پیر دستگیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر سید محی الدین قدس سرہ النورانی کا ارشاد دوبارہ مجھے یاد آ گیا. تو میں نے دوبارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو وزاری یعنی جزو انکساری کی. تو مجھے فضل و کرم سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قضائے معلق کی 2 قسمیں ہیں. بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ پیروں کی بارگاہ میں اپنے کسی بزرگ کے بارے میں تخیلات کرنا یہ کیا ہے جائز ہے. بات سمجھ میں؟ لیکن بعض گدھے کیا کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، لیکن گدھے چمار کا خیال آئے تو ہاں بتائیے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا ہمارا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہم کو اس سے بچائیں، محفوظ رکھیں. ایک قسم قضائے معلق کی وہ ہے کہ اس کی تعلیق جو ہے
لوح محفوظ میں ظاہر کی گئی، یعنی اس کو کیا ہے لوح محفوظ میں لٹکایا گیا. اور فرشتگان آخری بات چل رہی ہے، اور فرشتگان الہی کو جو اللہ کے فرشتے ہیں اس کی اطلاع دی گئی. اللہ کے فرشتوں کو کیا ہے، ہاں اللہ نے ان کو کیا ہے اس بات کا علم عطا کر دیا. ایک تو وہ ہے قضاء معلق، دوسری قضاء معلق کی وہ ہے، قضاء معلق کی بھی دو قسم ہو رہی ہیں یہاں پر. ہاں اب بات سمجھ میں آئے کہ جو کہ حضور غوث پاک نے جو فرمایا اور خود جو مجدد الفسانی فرمایا کہ میں قضاء مبرم کیا ہے دعا کے ذریعے ٹل جاتی ہے. تو اب یہ دوسری قسم جو بیان فرما رہے ہیں کہ دوسری قسم قضاء معلق کی وہ ہے کہ اس کی تعلیم خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک ہے اور لوح محفوظ میں وہ قضاء مبرم کی صورت رکھتی ہے. در حقیقت یہ قسم نہ تو مطلق معلق ہے اور نہ مطلق مبرم بلکہ مشابہ و مبرم ہے. جو تیسری قسم میں نے بیان کیا تھا کہ مبرم کے مشابہ، معلق مبرم و مشابہ، یہ تیسری قسم بیان ہوئی تھی. ہاں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کہ بظاہر لوح محفوظ میں مطلق نظر آتی ہے، لوح محفوظ میں وہ کیا ہے نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں مشروط بشرط ہوتی ہے. لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے مشروط ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اذا فات الشرط فات المشروط، جب ایک قاعدہ ہے فقہ کا کہ جب شرط پائی جاتی، جب شرط فوت ہوتی ہے تو مشروط بھی کیا ہے فوت ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں مثال کے طور پر یہ بنیاد جو اس کی ہے، یہ پلر وغیرہ جو لگے ہیں، دیواریں کھڑی ہیں، اگر دیواریں ہٹا دی جائیں تو کیا چھت رکے گا؟ ہاں کیونکہ یہ چھت اس کے ساتھ کیا مشروط ہے. یہ چھت اور یہ پلر، ہاں دیوار اور پلر کے ساتھ یہ چھت کیا ہے مشروط ہے. اب سمجھے شرط اور مشروط کا مطلب؟ اب سمجھے چلیے. لیکن حقیقت میں مشروط بشرط ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ خاصان خدا کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے اور یہ بھی قضاء معلق کی طرح تبدیلی کا احتمال رکھتی ہے. بس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضرت روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں اس قسم یعنی آخری یعنی مشابہ و مبرم کے بارے میں ہے، نہ کہ مبرم حقیقی کے بارے میں. بات سمجھ میں اس کے بارے میں مبرم حقیقی مطلب جو دوسری قسم ہے مبرم مبرم و مشابہ. بات سمجھ میں؟ ہاں میں تصرف و تبدیلی عقلی و شرعی لحاظ سے محال ہے. یہ کس کے بارے میں؟ حقیقی میں اس میں تصرف و تبدیلی عقلی اعتبار سے بھی محال ہے اور شرعی اعتبار سے بھی کیا ہے محال ہے. حق بات یہ کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس قضا مشابہ و مبرم کی خبر رکھتے ہیں اور کیوں کر رکھ سکتے ہیں جبکہ اس میں تصرف نہیں ہو پاتا. اور میرے دوست کو جو آزمائش پیش آئی تھی اسی کے سبب سے میں نے اس قسم کو دریافت کیا. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا سے اس کی آزمائش کو دور کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے قضا کی جو 3 قسمیں ہیں اس کے تعلق سے رکھا. اور ایک بات جو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد مبرم اور مشابہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب چلیے